بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اسی دوران ٹیپو سلطان نے کابل کے حکمران زمان خان کی طرف اپنے سفیر بھیجے اور اس سے اتحاد و تعاون پیدا کرنے کے لیے تحائف اس کی طرف روانہ کیے۔ ایک سفارتی وفد قیمتی تحائف کے ساتھ ترکی کے سلطان کی طرف بھی روانہ کیا۔ انہی دنوں میں کچھ فرانسیسی ٹیپو سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یورپ میں چونکہ فرانسیسیوں اور انگریزوں کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں، لہٰذا ہندوستان میں بھی انگریز کسی صورت فرانسیسیوں کو پسند نہ کرتے تھے۔ جب اس طرح کی سفارتیں سلطان نے بھیجنا شروع کیں تو انگریز یہ سمجھے کہ ٹیپو سلطان ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، لہٰذا اسے بہانہ بنا کر انہوں نے پھر سلطان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے۔ اسی دوران ٹیپو سلطان کا ایک اور غدار اور دشمن اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اس کا سالار قمرالدین خان تھا۔ دراصل قمرالدین خان سلطان کی صاحبزادی سے شادی کا عرصہ سے آرزومند تھا، اس لیے وہ ہر مرحلہ پر بڑھ چڑھ کر جاں بازی دکھاتا اور کارہائے نمایاں سر انجام دے کر سلطان کا منظور نظر بننا چاہتا تھا۔ اگرچہ وہ سلطان کی دامادی کی اتنی زیادہ اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا اور حسن عقیدت سے بھی بڑی حد تک عاری تھا، اور جب سلطان نے اس کی آرزو و خواہش کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے اس کی شادی ایک اور خاندان میں کرا دی، تب اس سلوک سے قمرالدین کو بڑا رنج پہنچا اور اپنے فرائض میں کوتاہی برتنے لگا۔ اس کے بعد وہ دشمنوں کے ساتھ ربط و ضبط پیدا کر کے سلطان کے زوال کا باعث بننے کے لیے غداری پر اتر آیا۔ چنانچہ انگریزوں نے سلطان کے مرکزی شہر کی طرف کوچ کیا۔ اسی موقع پر سلطان کے ارد گرد جو غدار بے وفا شخص جمع ہو گئے تھے، انہوں نے انگریزوں کی پیش قدمی کی اہمیت کو سلطان کے سامنے گھٹا کر پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے لشکر میں حیدرآباد دکن کے چند بانکوں کے علاوہ صرف 4-5 ہزار کا لشکر ہے جو ہماری مملکت پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ مرہٹے اس جنگ میں انگریزوں اور حیدرآبادیوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ لیکن سلطان نے ان مشیروں کی بات پر اعتبار نہ کیا اور پرنیا نام کے ایک سالار کو انگریزوں کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ پرنیا خود غدار تھا، اندر ہی اندر انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ جو لشکر لے کر وہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، اس لشکر نے بہترین انداز میں انگریزوں کا مقابلہ کیا اور انگریزوں کے لشکر پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ انگریزوں کا جو لشکر آگے تھا، اس پر ٹیپو سلطان کے لشکری اور چھوٹے سالار اس طرح حملہ آور ہوئے کہ انگریزوں کو پسپا ہونا پڑا۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان کے سالار پرنیا نے بجائے اس کے کہ اپنے ان لشکریوں اور سالاروں کو جنہوں نے انگریزوں کو شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا شاباش دیتا یا انہیں انعام سے نوازتا، وہ انہیں لعنت ملامت کرنے لگا، گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اس کے اس سلوک کی وجہ سے لوگوں نے جنگ میں حصہ لینا کم کر دیا، لوگوں پر بددلی طاری ہو گئی اور وہ ادھر ادھر ہٹنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان خود اپنے لشکر کو لے کر سرنگا پٹم سے نکلا اور چن پٹن کا رخ کیا، اور اسی طرف انگریز بھی آ رہے تھے۔ اب سلطان کے لشکر میں بہت سے غدار انگریزوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع انگریزوں کو کر دی، لہٰذا انگریزوں کے لشکر نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اس پر سلطان کو جب انگریزوں کے رخ بدلنے کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی بڑی تیزی سے پلٹا اور اس سمت گیا جس سمت سے انگریزوں کے مرکزی شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بہرحال سلطان نے انہیں جا لیا۔ سلطان اور اس کے لشکریوں نے انتہائی دلیری اور بہادری سے انگریزوں پر حملہ کیا اور انگریز بندوقچیوں کے صف میں گھس کر انہیں ناقابل
تلافی نقصان پہنچایا، لیکن اس دوران انگریزوں کا سارا لشکر آن پہنچا۔ انہوں نے سلطان کے لشکر پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بہرحال دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس موقع پر سلطان اس جان بازی اور جرأت کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ انگریزوں پر حملہ آور ہوا۔ قریب تھا کہ انگریزوں کو بدترین شکست ہوتی اور ان کے سارے لشکر کا صفایا کر دیا جاتا، لیکن بدنصیبی کہ اس وقت زیادہ تر سواروں کی کمانداری قمرالدین کر رہا تھا، جو ایک تجربہ کار اور نڈر کماندار تھا، مگر سلطان سے غداری کر کے انگریزوں کی تیار کی ہوئی سازش میں شریک ہو چکا تھا۔ اس نے سلطان کے حکم کی تعمیل تو کی، لیکن اپنے سواروں کو اندھا دھند بے ترتیبی کے ساتھ دوڑایا کہ سارے سوار آپس میں گڈمڈ ہو گئے، گھوڑے باہم ٹکرا کر بھڑک اٹھے اور اپنے لشکر میں بدنظمی پیدا کرتے چلے گئے۔ چونکہ قمرالدین دشمن سے ملا ہوا تھا، لہٰذا انگریزوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا کر میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔